لیکن جو ہو رہا ہے اس پہ راضی رہو. مانگو وہ جو آپ کی دل کی چاہت ہے. یہ نہیں مانگو کہ اللہ تو جو ہے نا جس طرح سے چاہتا ہے بس ویسا ہی کر دے. یہ عبدیت کے خلاف ہے. ہم بھکاری ہیں. بھکاری کبھی کسی کے پاس آ کے بولے سیٹ صاحب سے کہ آپ کا دل چاہتا ہے تو پیسے دے دیں, نہیں چاہتا تو آپ نہ دیں, آپ کی مرضی ہے. وہ دے گا ہی نہیں, وہ سمجھے گا بہت بڑا سیٹ ہے یار یہ تو, بلکہ وہ الٹا قرضہ مانگے گا آپ سے, یار 20 روپے مجھے دے دو بھائی تم. بھکاری اپنی حاجت شو کرتا ہے. بھکاری یہ بتاتا ہے کہ میرے ہوتا بھی ہے نا تو کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مر رہا ہوں میں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے بھکاری بن کے بیٹھا کرو, سیٹھ بن کے, کہ اللہ ویسے تو ایسا مسئلہ ہے کہ کچھ ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں شکر کے طور پہ تو یہ کہو کہ کچھ ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہو کہ اللہ تو نے مجھے ہر نعمت دی ہے مگر میں کم بخت نالائق کمزور اتنا ہوں کہ جب تک مزید نعمتیں مجھے نہ ملے, مجھے یہ میری نالائقی ہے, مجھے اور چاہیے, تاکہ ناشکری بھی نہ ہو نا. اے اللہ تو نے مجھے بہت نوازا ہے, تیری نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں, مگر ہوں بھکاری تیرے در کا, مستغنی نہیں ہوں, مجھے اور چاہیے کیونکہ میں بڑا نالائق ہوں. میں تھوڑی سی بھی ٹینشن میں مجھ سے برداشت بولو نہیں ہوتی, ساری چاہتیں دے دے بس تو. حدیث میں آتا ہے اللہ سے یوں دعا نہ مانگو کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو میری حاجت پوری کر دے, نہیں چاہتا تو رہنے دے. یہ نہیں مانگو, کیونکہ اللہ پہ زبردستی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ہم نے تو بھکاری بن کے اللہ کو دکھانا ہے کہ اللہ میری تو کام تو نے کرنا ہے. ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے نا تو ان پہ جب شفا ملی ہے تو سونے کی ٹڈیاں کی بارش ہوئی ہے, تو وہ فوراً جمع کرنے لگے کہ ایک بھی ٹڈی رہ نہ جائے, سونے کے نا اتنے وہ. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب تو پیغمبر ہے, میں نے تجھے اس سے مستغنی کیا, تجھے مال دیا, تو ایک بھی نہیں چھوڑ رہا. تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی بولو نہیں, بہت دیا ہے لیکن اگر تو مزید دے رہا ہے تو اور چاہیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے کوئی بڑے ہوں اور وہ آپ کو ہدیے میں 5,000 گفٹ کریں, آپ کہیں یار میری تنخواہ 50,000 ہے, یہ 5,000 رکھو, مجھے ان ٹکڑوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کو غصہ آئے گا نا. وہ تو بھائی 5,000 کیا 5 روپے بھی دے رہا ہے, آپ ایسے دونوں ہاتھوں سے لوگے, تمیز سے آنکھوں پہ لگاؤ گے, حضرت بہت نوازی, بڑی قیمتی چیز ہے, ایسے کہو گے نا. تو ایوب علیہ السلام پہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی, ایوب علیہ السلام نے ایک بھی نہیں چھوڑی. صحیح ہے نا, ایک بھی نہیں چھوڑی. موسیٰ علیہ السلام نے جب دونوں لڑکیوں کو پانی پلایا نا کنویں پہ, تو پانی پلانے سے تو نیت اللہ کی رضا تھی, کوئی مفاد بولو نہیں تھا, لیکن دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ بھئی میں مسافر ہوں, نہ میرے کھانے کا انتظام, نہ پینے کا انتظام, نہ کوئی ٹھکانہ, تو شاید ہی اپنے ابا کو جا کے کہیں کہ ایک بندے نے ہماری خدمت کی ہے, شاید وہ کچھ پیسے دے دے مجھے, شاید وہ کچھ کھانا وانا کھلا دیں. تو ان سے تو نہیں کہا, مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, کیونکہ پھر یہ خدمت نہیں ہوئی نا, یہ تو مفاد ہو گئے. دل میں جب خیال آیا تو اللہ سے کیا کہا کہ اللہ ان سے امیدیں نہیں ہیں مگر تجھ سے امیدیں ہیں, اور اگر ان کے دل میں کوئی ایسی بات آتی اور مجھے کچھ اجرت مل جائے تو میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. درخت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں, اللہ اگر تو نے میرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ آپشن ضائع نہ ہونے دینا, کر لے وہ بھلائی, میں فقیر ہوں, محتاج ہوں. یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ میں نے تو ان کو پلایا پانی تیری رضا کے لیے, اب ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں پیسے ویسے دینے کی بات آ جائے اور یہ مجھے گھر لے جائے اور ٹھکانہ مل جائے. یہ میں تو ایسے ہی زندگی گزاروں گا, ننگے پاؤں اور تھکا ہوا, اور ایسے ہی میں عادی ان چیزوں کا. تو مجھے اور آزما, میں دیکھ میں ابھی مزید بھوکا رہ کے دکھاؤں گا, 6 دن اور بھوکا رہ کے دکھاؤں گا تیرے لیے. یہ اسٹائل اللہ کو پسند بولتے کیوں نہیں ہے, تواضع پسند ہے. اللہ مخلوق کے سامنے نہیں مگر تیرا محتاج. اللہ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے کہا موسیٰ صرف روٹی پانی کا انتظام نہیں ہوگا, شادی کا انتظام کرا دوں گا میں تیری. صحیح ہے نا, کیونکہ اجنبی آدمی کو بیوی بھی تو چاہیے نا ایسے علاقے میں. اللہ نے ایسے خاندانی جگہوں پہ حضرت موسیٰ کی شادی کرا دی اور پوری پراپر جاب کا انتظام ہو گیا, بکریاں چراؤ یہی کھانا پینا آپ کا. 10 سال کے بعد بیوی کو لے کے جانا, فرعون بھول بھلیاں ہو چکا ہوگا, وہ اللہ نے پھر جاتے ہی فرعون کے پاس ہی بھیج دیا ڈائریکٹ. ٹھیک ہے نا, تو مستغنی نہیں ہونا ہے, سمجھ رہے ہو. اللہ سے کیا کرنا ہے, بھکاری بن کے مانگنا ہے. تو اللہ تیری نعمتیں بہت ہیں مگر اور چاہیے. تو کیا بات چل رہی تھی, ہاں لیکن جو مقدر میں ہو اس پہ راضی رہنا ہے. مل جائیں نعمتیں ٹھیک ہے, نہیں ملیں بھائی اللہ کی یہی مرضی ہے. تو اللہ کی یہ چاہت ہے, اللہ کی یہ
خواہش ہے کہ میرے در کے بھکاری بن کے. دیکھو جلدی افطار کا حکم کیوں ہے ہمیں پتہ ہے؟ اللہ کی خاطر ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں. غروب آفتاب کے بعد اللہ کی طرف سے اب بھوکا پیاسا رہنے کا حکم نہیں ہے. اب افطار میں جلدی کا حکم کیوں ہے؟ اب فنڈر مت بنو کہ اللہ تو نے حکم دیا تھا 14 گھنٹے کے روزے کا, تو کیا سمجھتا ہے ایسے 14؟ میں تو 18 کا رکھ کے دکھاؤں گا. سورج غروب ہو گیا, سائرن بج رہا ہے, اب میں 4 گھنٹے اور بھوکا رہوں گا. یہ عبدیت کے خلاف. یہ غلاموں کا یہ کام نہیں ہوتا, بھکاریوں کا یہ کام نہیں ہوتا. بھکاری کیا کرے گا؟ پہلے سے پکوڑے بنانا شروع کر دے گا وہ, ٹھیک ہے نا. بیوی سے اثر کے بعد اس کو ٹینشن دینا شروع کر دے گا, بیگم افطاری کا ٹائم ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا, 1 سیکنڈ بھی تاخیر ہوئی نا تو اچھا نہیں ہوگا. یہ ادا اللہ کو پسند ہے. بھائی اللہ ہم تو بھوک پیاس ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. بھوک تو سب کو لگ رہی ہوتی ہے, نہیں لگ رہی اس کا مطلب پیٹ خراب ہے آپ کا. بھوک لگ رہی ہوتی افطاری کے وقت میں تو اللہ نے حکم دیا, نبی نے حکم دیا, دسترخوان پہ آگے بیٹھ جاؤ تمیز سے, ٹھیک ہے نا. بیٹھ جاؤ, انتظار کرو, اللہ کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. جیسے ہی سورج غروب ہونے کے اعلان ہوگا فوراً کھانا شروع کر دو, یہ بتانے کے لیے کہ ہم فنٹر نہیں ہیں, ہم تو محتاج ہے بھائی. اس لیے حکم دیا سحری بھی کرو, بغیر سحری کے روزہ رکھو گے مشکل ہو جائے گا. تو یہ فنڈر گیری اللہ کو پسند نہیں ہے. جتنا حکم دیا بس اتنا کرو, اس سے زیادہ فنڈر بننے کی کوشش نہیں کرو. بعض لوگ ایسے فنٹر بن رہے ہوتے ہیں, ایکچولی ہم تو افطاری میں صرف ایک کھجور کھاتے ہیں اور ہمیں تو میں کہتا ہوں آپ کو یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے کھجور کھانے کی؟ کیا خیال ہے؟ آپ کو نیمبو چٹا دیا کریں گے ہم آپ کو, تھوڑا سا اتنا کافی ہے. بعض لوگ ایسے مجاہدے کروا رہے ہوتے ہیں نا. میں کہتا ہوں بھائی ہم تو کھاتے ہیں تمیز سے یار, ہاں غلط چیزیں نہ کھائیں, ٹھیک ہے. مزہ آتا ہے خدا کی قسم, ہر لقمے پہ مزہ آتا ہے, ایسا رگیں تر ہوتی ہیں. ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے افطاری کے بعد؟ ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں, یہ مزے الگ. وثبت الاجر انشاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر بھی اعمال میں لکھ دیا گیا. ایک بہت بڑی نیکی ہمارے میزان کے ترازو میں لا کے اللہ نے ڈال دی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, جب عید کا چاند نظر آیا کرے نا تو رونا دھونا نہیں کیا کرو, ہائے 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 رمضان چلا گیا, ہائے 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 رمضان یہ ہو گیا. اللہ خوشی دلا رہا ہے کہ بھائی 1 مہینے کی ٹینشن تھی ختم ہو گئی, اب کھاؤ پیو موج مستی کرو, اب کھاؤ پیو, یہ اللہ نے ثواب لکھ دیا تو خوش ہو جاؤ. حکیم اختر صاحب فرماتے تھے اعتکاف کی رات جب چاند نظر آئے نا, اعتکاف ختم ہو, خوشی خوشی گھر جایا کرو. بہت فنٹر بن رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک روزہ کھا گئے وہ, میں نے کہا رکھ لے تو بھائی ایک روزہ, اگر کھا گئے تو کل رکھ لے دوبارہ, تجھے کس نے منع کیا؟ عید کے بعد ایک رکھ لینا. نہ رکھ رہا ہے, بس ایسی بات. چاند نظر آئے بھائی خوشی. ہاں ایک رمضان سے ایک محبت ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے اگر لاشعوری طور پہ رونا آ رہا ہے وہ تو اچھی بات ہے, وہ تو ایمان کی علامت. لیکن بیٹھ کے پروگرام ہو رہا ہوتا ہے بعض لوگوں کا رونے کا, ہائے یہ کیا ڈائلاگ چل رہے ہوتے ہیں, تو ہائے ہوئے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی کا دن ہے بھائی, خوشی مناؤ. جب اللہ نے کہا روزہ رکھو, دیکھو کیسی تراویح شارٹ ہوتی ہے نا. اگر چاند کا اعلان نہیں ہوا اور 10 رکعت تراویح پڑھ چکے تھے آپ, 12 رکعت پڑھ چکے تھے, جیسے ہی اعلان ہوا 13ویں رکعت کی امام کو اجازت نہیں ہے کہ بھائی جو مجاہدہ تھا اللہ کی طرف سے کیا ہو گیا, ختم. ہمارے والد صاحب بتاتے تھے ایوب خان کے دور میں, یہ ہلال کمیٹی نہیں تھی نا صدر ایوب خان کے دور میں, تو چاند کا بڑے گھبلے ہوتے تھے. ایک دن عید کے دن اعلان ہوا ہے کہ آج عید ہے, یعنی 30واں روزہ رکھا ہوا تھا, 11 بجے اعلان ہوا کہ چاند نظر آ گیا تھا رات, تو سب نے فوراً 11 بجے روزہ توڑا ہے. کیوں توڑا بھائی؟ علماء نے کہا روزہ رکھنا کیا ہے, حرام. کیوں توڑا؟ اس لیے کہ آج اگر روزہ رکھا تو اللہ نے تو روزے ختم کر دیا, آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. اسی وجہ سے عید کا روزہ کیا ہے, حرام ہے. اور ہمارے نبی عید کے دن عید الفطر میں صبح کھا کے آیا کرتے تھے, حالانکہ آپ ناشتہ نہیں کرتے, لیکن عید کے دن پہلے کھاتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, ہم پہلے کھائیں گے. بقرعید میں پہلے کھانا سنت نہیں ہے. اب فرق کیا, عید دونوں عیدیں ہیں بھائی. یہاں روزے ختم ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آج ہم صبح بھوکے نہیں ہوں گے, پہلے کھائیں گے بعد میں نماز پڑھیں گے. اور بقرعید میں ایسی کوئی حکمت نہیں ہے, کھاتے ہی آ رہے ہیں. آج ہم جو ہے نا اللہ جو ہمیں گوشت کھلائے گا اس سے کھانا شروع کریں گے, ہم وہ اللہ کی ضیافت ہے. تو بار بار جگہ جگہ اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے, ایسی گائیڈنس آپ کو خدا کی قسم کسی مذہب میں نہیں ملے گی. تو اللہ کے در کے محتاج بن کے اللہ سے مانگا کرو. پھر بھی کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے,
صبر. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.